بابا درود السلام الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام سبحان اللہ فهو على نور من ربه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ مرجع العلماء جامع علم و عمل استاذ العلماء مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مفتی پیر گل الرحمان صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ فضیلت الشیخ قاسم فیضان غوثیت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مفتی پیر عبدالرسول صاحب الازہری سادات گرامی دیگر علماء و مشائخ حاضرین ذی وقار. ابھی آپ نے بہت خوبصورت بہت جامع خطاب سماعت فرمایا. ایک ایک حرف ایک ایک جملہ کوثر و تسلیم سے دھلا ہوا نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ سامنے مفتی صاحب تھے. محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ غوث اعظم انہیں دے رہے ہیں یہ ہم سب کو تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. واہ 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 یہ غوث اعظم کا فیض بول رہا تھا. واہ واہ یہ غوث اعظم کی کرامت بول رہی ہے. کیا بات. واہ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم بغداد میں رہ کر بھی ہم تم لوگوں سے دور نہیں, ہم اپنا فیض کسی کو مظہر بنا کر تمہیں پہنچائی دیتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے. میں قبلہ مفتی صاحب کی تتبع کرتے ہوئے تینوں موضوعات پر ایک ایک جملہ کہنا چاہوں گا. واہ کہ 3 عنوانات ہیں. اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے جو مفتی صاحب قبلہ نے رکھی. صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صادق الیقین پختہ عقیدہ رکھنے والے تھے. ان پر جو اہل طریقت نے مرید کی تعریف کی ہے وہ ان پر پوری طرح صادق آتی تھی. المرید من لا یرید, المرید من لا یرید. واہ واہ اور دوسری تعریف کیا المرید کالمیت فی ید الغسال. واہ واہ مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادوں کو ختم کر دیتا ہے اور اپنے شیخ کے حکم کے تحت وہ زندہ رہتا ہے. اللہ سبحان. صوفی صاحب کی ساری زندگی فنا فی الشیخ, جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے کہا وہی جملہ میں دہراتا ہوں. تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ روح دو عالم ہے. واہ سبحان. روح روان عالم ہے. نور دیدہ ابراہیم و آدم ہے. سراپا تفسیر قرآن مبین ہے. سبحان اللہ. شان کن فیکون کی تجلی اولین ہے. واہ سبحان اللہ. واہ واہ نور دیدہ ید بیضا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. ان تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمان کا جزو ایمان ہے. اس پر کسی کو کوئی حق نہیں تنقید اعتراض کرنے کا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا
کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. واہ واہ واہ. یہ اصول ہمارے سامنے موجود ہے. یہ رہنما اصول ہے. جو عشاق ہوتے ہیں ان کی نظر صرف محبوب پر ہوا کرتی ہے. واہ واہ. سبحان. وہ اپنا سب کچھ محبوب کے نام پر وقف کرتے ہیں اور قربان کر دیتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سبحان. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. فرمایا بھلا وہ شخص کہ جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے. واہ. صدرہ سینہ اس کا کھول دیتا ہے, کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربہ, وہ سینہ کھول کے اسے چھوڑ نہیں دیتا. فرمایا پھر وہ اپنے رب کے نور پر رہتا ہے. واہ واہ واہ. اور سینہ اللہ اپنے محبوب کا بھی اس نے کھولا, کشادہ کیا. فرمایا الم نشرح لک صدرک, کہ اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا. وہاں الم نشرح متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا, جمع کا. یہاں فرمایا افمن شرح اللہ, ماضی کا صیغہ, اضافت اس مقام پر بھی اس مقام پر بھی اللہ نے اپنی ذات سے قائم فرمائی. ایک اور مقام پر فرمایا فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا. تو جب وہ سینہ کھول دیتا ہے اور انشراح صدر کی اضافت نسبت اللہ نے اپنی ذات سے قائم فرمائی. فرمایا فمن شرح اللہ, یہاں پر اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا اور آگے فرمایا فہوا علی نور من ربہ. نور کے ساتھ اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر نہیں فرمایا بلکہ اپنی صفات کثیرہ میں سے ایک صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا. کیوں؟ فرمایا کھولتا میں ہوں فمن شرح اللہ صدرہ, لیکن کیونکہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. رب کا معنی, لفظ رب کا اس صفت کا معنی اہل علم نے یہ کیا ہے کہ رب کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نجمن فنجمن درجہ کمال تک پہنچا دے. جب وہ کمال تک پہنچ جاتی ہے پھر اس میں کمی نہیں رہتی, کجی نہیں رہتی, عیب نہیں رہتا, نقص نہیں رہتا, کمی نہیں رہتی, کیونکہ وہ اللہ نے اسے درجہ کمال پر پہنچایا. اب جب سینہ اس کا کھول دیا جاتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ اس کے سر پر اللہ بزرگی کا تاج سجا دیتا ہے, عظمتوں کا تاج سجا دیتا ہے, کرامتوں کا تاج سجا دیتا ہے, سعادتوں کا تاج سجا دیتا ہے, کرامتوں کا تاج سجا دیتا ہے, ولایت کا تاج سجا دیتا ہے, قطبیت کا تاج سجا دیتا ہے. اس کی بصیرت میں بھی اضافہ, اس کی بصارت میں بھی اضافہ, سبحان اللہ, میں بھی اضافہ, اس کی برکات میں بھی اضافہ, اس کے کرم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ مقامات کو طے کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ غوث اعظم جب وہ کرام اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ صرت قطباً, میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ خدا نے میرا سینہ کھول دیا. میں علم حاصل کر کے خدا کے کرم سے درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا ہوں. قطب کسے کہتے ہیں؟ قطب کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں قطب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اور ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دقیقہ, ہر ساتھ جمال مصطفیٰ سے وہ بے خبر نہ رہے. اور وہ قطب وہ ہوتا ہے کہ جس کے دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی دو غوث ہوتے ہیں اور وہ اتنا متصرف ہوتا ہے. مدار متصرفات او از اشتا فرشت, فرماتے قطب وہ ہوتا ہے کہ عرش سے لے کے تحت عرش علا سے لے کے تحت سرا تک جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے تصرف میں رہتا ہے. کائنات اس کے وجود پر اللہ قائم رکھتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم, زندہ باد. سبحان. غوث اعظم فرماتے ہیں مقامکم العلا جمعا ولیکن, مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی.
فرمایا ہاں اے شاہ نقشبند آپ کو بھی مقام ملا ہے، اے معین الدین چشتی آپ کو بھی مقام ملا ہے، اے نظام الدین کیانوی تمہیں بھی مقام ملا ہے، اے خواجہ قاسم مولوی تمہیں بھی مقام ملا، اے غلام محی الدین غزنوی آپ کو بھی مقام ملا ہے، اے قادریو تمہیں بھی مقام ملا، چشتیو تمہیں بھی مقام ملا، سہروردیو تمہیں بھی مقام ملا، قادریو تمہیں بھی، سہروردیو تمہیں بھی، نقشبندیو تمہیں بھی، شاذلیو تمہیں بھی، اویسیو تمہیں بھی فیض ملا، بڑے بڑے مقامات ملے۔ فرمایا مقامی فوقکم، میرا مقام تم سب سے زیادہ ہے، کتنا بلند و بالا ہے، خود ہی ارشاد فرمایا انا وراء عقولکم، فرمایا میرا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتا، لہذا میں انا وراءکم انا من وراء عقولکم، کہ میرا مقام اتنا بلند ہے کہ تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی، تمہارے علم نہیں پہنچ سکتا، تمہارے تصورات نہیں پہنچ سکتے، تمہارے خیالات نہیں پہنچ سکتے، تمہاری نظر نہیں پہنچ سکتی، تمہاری فکر نہیں پہنچ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نبی کے قدم پر رہتا ہوں، اس لیے کہ میں ولایت کبریٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں۔ یہ مقام ولایت حضرت علی سے لے کے حضرات حسنین کریمین تک یہ برابر تقسیم ہوتا رہا، وہاں سے لے کے پھر جب غوث اعظم آئے وہ تقسیم کرتے رہے، جب غوث اعظم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں امام مہدی تک غوث اعظم ہی فیض تقسیم کرتے رہیں گے، جس کو ولایت ملے گی غوث اعظم کی تصدیق سے ملائے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو جس کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے اس کے علم میں بھی اضافہ، اس کی بصارت میں بھی اضافہ، اس کی بصیرت میں بھی اضافہ۔ یہی وجہ تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں انا من وراء عقولکم، میرا مقام، میرا مرتبہ، میری شان، میری عظمت، میری فضیلت، میری فوقیت، میری ولایت، میری قطبیت، میرا ولایت کبریٰ تمہارے عقول سے ورا ہے۔ فلا تقیسونی، ارے مجھے کسی پر قیاس نہ کرنا، ولا تقیسو، نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرنا، اس لیے کہ میرے مقام سے تم بے خبر ہو، میں تو اس مقام پر ہوں کہ کائنات میں جو کچھ تقسیم ہوتا ہے فیضان محمدی ولایت کبریٰ حضرت علی کے ذریعے سے حسنین تک، حسنین کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا، میں ہی تقسیم کو نمبر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا خود ہی فرمایا الشیخ، فرمایا شیخ کسے کہتے ہیں؟ اور ہر آدمی شیخ بنا پھرتا ہے۔ الشیخ، غوث اعظم فرماتے ہیں الشیخ من یسعد الشقیہ، فرماتے ہیں شیخ اس کو کہتے ہیں، پیر اس کو کہتے ہیں، ولی اس کو کہتے ہیں، مرشد اس کو کہتے ہیں، مربی اس کو کہتے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے جو دستار باندھ لے، جو جبہ پہن لے، 8 جبے پہن لے، ہاتھ میں بڑا عصا لے لے اور چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ لے، وہ نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر میں شیخ وہ شیخ ہو من یسعد الشقیہ، کہ اگر تیری مجلس میں بدبخت آ جائے وہ بھی سعادت مند آ جائے، کافر آ جائے تو وہ بھی دیندار ہو جائے، تیرے پاس نکمہ آ جائے وہ بھی کام والا بن جائے، گناہگار آ جائے وہ بھی نیکوکار بن جائے، بدکار آ جائے وہ صالح بن جائے، صالح تیری مجلس میں آئے تو وہ ولی اللہ بن جائے۔ اور اتنی ولی فرمایا شیخ ہوتا ہے جس کی نگاہ سے سعادت، وہ جو سعادت ملے، شقاوت ختم ہو جائے۔ خود غوث اعظم کے بارے میں مذکور ہے کہ آپ نے ایک ہی نگاہ سے 700 خواتین کو، 700 مردوں کو، 1400 لوگوں کو آپ نے ولایت کبریٰ کے مقام پر فائز کر دیا تھا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ وہ نور تقسیم کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی توجہ میں بھی اضافہ، جن کی نظر میں بھی اضافہ، جن کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرماتے تو نہیں، علم تو سب حاصل کرتے ہیں، مگر قطبیت تک آج تک کسی نے نہیں کہا میں قطب بن چکا ہوں۔ تو قطبیت وہ کس طرح پہنچے؟ وہ تقویٰ و طہارت سے پہنچے، وہ علم پر عمل کرنے سے پہنچے، وہ محبوب خدا بنے ہیں، وہ محبوب خدا بنے ہیں تو تقویٰ و طہارت کی بنیاد پر، وہ اللہ کے کرم کی بنیاد پر، وہ رسول اللہ کی غلامی کی بنیاد پر، وہ رسول اللہ کی اطاعت کی بنیاد پر، وہ محبت رسول کی بنیاد پر اس اعلیٰ مرتبہ اور مقام پر پہنچے۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرکز کو مرکز رشد و ہدایت فرمائے۔